یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ کتاب الروح، روح کا انسائکلوپیڈیا، تالیف امام ابن قیم رحمہ اللہ، ترجمہ مولانا عبدالمجید صدیقی۔ اخلاص کا خود ساختہ نقشہ۔ اسی طرح اخلاص کو نفرت کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی خالص اللہ کے لیے عمل کرے گا اور کسی کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرے گا تو لوگ اس سے کترائیں گے اور وہ لوگوں سے کترائے گا اور باہمی کینہ اور مخالفت ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے عمل خالص اللہ کے لیے کر لے جن کا تعلق لوگوں سے نہ ہو، اور باقی تمام عمل غیر اللہ کے لیے کرے۔ نفس سہارا یا نفس امارہ کی تلبیس۔ اسی طرح غیرت دینی کو اور اللہ کے دین و حکم سے نکلنے والوں سے جہاد کو اس رنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے دشمن بن کر انہیں تنگ کرتے ہو، ان سے لڑتے ہو، سخت ترین مشقت میں پڑتے ہو اور تنقید کرنے والوں کے ہدف ملامت بنتے ہو اور بلا وجہ لوگوں کی دشمنی مول لیتے ہو۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں یہ سمجھاتا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو گھر میں قید کر لو اور ان کے بچوں کو یتیم کر کے غلام بنا لو اور ان کا مال بانٹ لو؟ زکوٰۃ و صدقے کے سلسلے میں اسی طرح کہتا ہے کہ ذرا سوچو سمجھو، اس طرح تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اور فقیر و قلاش بن کر لوگوں کا منہ دیکھو گے اور ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جاؤ گے۔ اللہ کی صفات کمالیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے اور اللہ کا ہم مثل ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ غلط ہے اور صفات کمالیہ سے اللہ کو معطل کرنے کو اور لادینی کو اس خوبصورتی سے پیش کرتا ہے کہ دیکھ، اللہ کی عظمت و تنزیہہ اس صورت میں ہے کہ اسے تمثیل و تشبیہ سے بری سمجھا جائے اور اس کی پنڈلی، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ نہ مانے جائیں۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جن صفات و اخلاص و افعال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نفس اسی جیسی خوبصورتی کے ساتھ ان صفات و اخلاص و افعال کو لاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور سب کو گڈمٹ کر دیتا ہے۔ اس تلبیس ابلیس سے اہل دانش ہی بچ سکتے ہیں، کیونکہ افعال ارادوں کے تابع ہوتے ہیں اور ارکان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور دونوں کام نفس انجام دیتا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقائق میں مختلف ہیں۔ مندرجہ ذیل افعال کے جوڑوں پر غور کرو۔ مدارات و مداحنت، خشوع، ایمان و نفاق، خودداری و غرور، حاجت و ظلم، تواضع و ذلت، دینی قوت و حاکمانہ تسلط، غیرت دینی و غیرت نفسانی، اللہ کے لیے غیظ و غضب اور نفس کے لیے غیظ و غضب، سخاوت و اسراف، رعب و عزت و بڑائی کی حفاظت اور غرور، بہادری و جرأت، دور اندیشی اور بزدلی، درمیانہ روی و بخل، پرہیز و بدگمانی، نصیحت و غیبت، ہدیہ و رشوت، فراست و ظن، صبر و سنگ دلی، معافی و ذلت، دل کی سلامتی اور غفلت و نادانی، اظہار نعمت اور فخر بنعمت، رجا و تمنا، بھروسہ اور دھوکہ، دل کی خوشی اور اطراحٹ، دلی نرمی اور بے صبری، ناراضگی و کینہ، مقابلہ و حسد، محبت ریاست و امانت اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت، احتیاط و وسوسہ، توکل و عجز، ملکی اور شیطانی الہام، اقتصاد و تقصیر، اجتہاد و غلو، وقار و ٹالنا، نصیحت و ملامت، سبقت و جلدی اور وقت ضرورت حالات کی اطلاع اور شکایت وغیرہ سے مذکورہ بالا فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفت جس کی صورت ایک ہی ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی، جیسے غیرت، غرور، طمع، تحمل، خشوع، حسد، جرأت، افسوس کرنا، حرص، تنافس، فریحہ، حزن، اسف، غضب، اظہار نعمت، حلف، فروتنی، خاموشی، زہد، خلوت، عزلت، خودداری، حمیت اور غیبت۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیرت اللہ کو پسند ہے اور ایک ناپسند۔ جو غیرت ناپسند ہے زنا کے سلسلے میں ہے اور جو پسند ہے وہ غیر زنا کے سلسلے میں۔ ایک مغرور کی چال اللہ کو پسند ہے اور ایک ناپسند۔ لڑائی میں غرور کی چال اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے، بس دو اشیاء میں حسد ہے،
کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات لٹاتا رہتا ہو، اور کسی کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہو اور وہ اس سے دینی فیصلے کرتا رہتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا بھی رہتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ فرمایا جسے نرمی میں حصہ ملا ہو اسے بھلائی میں حصہ ملا ہے۔ پتہ چلا کہ نرمی ایک اچھی صفت ہے۔ ایک ایسی صفت سستی اور کاہلی بھی ہے جو بری صفت ہے، کیونکہ سست امکان مصلحت کے باوجود دیر کرتا ہے اور نرم مزاج حد المقدور تحصیل مصلحت میں نرمی سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح خدمت کرنا ایک اچھی صفت ہے اور مداحنت، چکنی چپڑی باتیں کرنا بری۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدارات کرنے والا اپنا حق نکلوانے کے لیے یا سیدھی راہ پر لانے کے لیے کسی سے پیار و محبت سے پیش آتا ہے، اور چکنی چپڑی باتیں کرنے والا کسی کو باطل پر جمانے کے لیے یا اس کی خواہش پر قائم رکھنے کے لیے اس کی خوشامد کرتا ہے۔ ایمان والے خاطر و مدارت کرتے ہیں اور منافق خوشامد کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی کو پھوڑا نکلا ہے اور تکلیف سے چیخ رہا ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے ایک نرم مزاج طبیب آتا ہے اور اسے دیکھ بھال کر اسے نرم کر کے پکا کر کے اس کا فاسد مادہ نرمی و آسانی سے نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا مرہم لگا دیتا ہے جو مادہ کو ختم کر دے اور خرابی کو روک دے۔ پھر گوشت صحیح، زخم صحیح کرنے والا مرہم لگاتا ہے۔ پھر اس پر ڈال دیتا ہے تاکہ رطوبت جذب ہو جائے اور پٹی باندھ دیتا ہے، اور یہ عمل ٹھیک ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے برعکس خوشامد کرنے والا کہتا ہے کہ کوئی ڈر کی بات نہیں، فکر نہ کیجیے، پٹی باندھ لیجیے۔ پھر اس سے بے فکر ہو جاتا ہے، بالآخر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور بہت تکلیف بڑھا دیتی ہے۔ یہی مثال بھی عینیہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ پر سچی آتی ہے۔ اب دیکھیے، جب چنے کے برابر زخم کا یہ حال ہے تو اس بیماری کا کیا حال ہوگا جو نفس امارہ کی پیدا کی ہوئی ہو، جو خواہشات کی کان ہے، ہر بری بات کی بنیاد ہے، اور اس سے شیطان بھی بڑے مکر و فریب کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ اس سے وعدے کرتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا رہتا ہے اور اس پر ہر قسم کا جادو کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فائدے والے کام کو نقصان دہ اور نقصان دہ کام کو نفع بخش اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح پوچھیں تو یہ جادو کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ تَسْحَرُونَ، پھر تم کہاں سے جادو کیا جا رہے ہو؟ انہوں نے تو رسولوں پر الزام لگایا تھا کہ ان پر جادو کا اثر ہے، جبکہ وہ بری تھے، مگر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہم خود ہی اس آفت میں مبتلا ہیں، اور رسولوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ گمراہ ہیں، امن میں خلل ڈالتے پھرتے ہیں، انہیں جنون ہے اور موٹی عقل کے ہیں، جبکہ خود ہی ان برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور علماء نے نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی شیطان سے جو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ یہ دونوں ہر برائی کی جڑ ہیں اور دونوں اکٹھے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ إِلَى الْآيَةِ اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْآيَةِ اور وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ إِلَى الْآيَةِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى الْآيَةِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى الْآيَةِ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی خدشہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ اے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے رب اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں مخلوق کی برائی سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیرے کی برائی سے بھی جب کہ وہ پھیل جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ آپ فرما دیں
کہ میں وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے انسانوں اور جنوں کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، لوگوں کے رب کی، ان کے بادشاہ کی اور ان کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ استعاذہ نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی سے ہے، کیونکہ یہ نفس کا بدترین ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری ہمہ گیر و کامل ربوبیت سے ان دونوں مخلوقوں سے، جن کا شر و فساد بہت بڑا ہے، پناہ مانگو۔ ان دونوں دشمنوں کے درمیان دل ہے، ان دونوں کی شرارتیں لگاتار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہیں اور مسلسل باری باری آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس بڑی برائی کے جراثیم شہوت، حب دنیا، حرص، طمع و غضب اور ان کے متعلقات مثلاً غرور، حسد، ظلم اور حاکمانہ تسلط وغیرہ ہیں، جو نفس امارہ میں پیدا ہوتے ہیں اور اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ پھر فریب اور خیانت کرنے والا طبیب یعنی شیطان، جو اس کے مرض سے واقف ہے، اس کی بیمار پرسی کرتا ہے اور اسے قسم قسم کے زہر اور نقصان دہ چیزیں بتا جاتا ہے اور اپنے جادو سے یہ بات ذہن نشین کرا جاتا ہے کہ شفا انہی سے ملے گی۔ پھر دل کی کمزوری بیماری سے، نفس امارہ کی قوت سے اور شیطان سے متفق ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان دونوں سے مسلسل امداد ملتی رہتی ہے، کیونکہ نقدی معاملہ ہے اور موجودہ لذت ہے اور دعوت دینے والے ہر سمت سے آ جا رہے ہیں۔ خواہش ابھار رہی ہے، شہوت آسانی مہیا کر رہی ہے اور عوام نمونہ ہیں۔ ان کی مشابہت و نقل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دل کو یہ بات اچھی بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس عیش میں عوام ہوں وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے خاص طور پر جبکہ روز بروز ان میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے، وہ ایمان و جنت کی دعوت وہی مانے گا جسے اللہ توفیق کی امداد عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اس کی مدد کرے، اس کی حفاظت و حمایت کی ضمانت لے لے اور اس کے دل کی بصیرت کھول دے کہ وہ دنیا کا تیزی سے زوال و انقطاع دیکھ لے، اور یہ بھی کہ دنیا داروں سے کتنی جلدی چھن جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے، اور یہ بھی کہ دنیا دائمی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈال کر نکال لے۔ بھلا پانی جو انگلی پر ہے اس کی سمندر کے پانی کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟ خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق۔ خشوع ایمان یہ ہے کہ دل اللہ کی تعظیم و جلال اور اس کے وقار و رعب کے آگے شرم سے جھک جائے اور ڈر و شرم سے، محبت و حیا سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھوچھاڑ اور اپنے گناہوں کی زیادتی دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب دل جھک جائے گا تو اعضاء بھی جھک جائیں گے۔ خشوع نفاق مصنوعی طور پر تکلف کے ساتھ اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے، دل اس سے خالی ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پوچھا گیا کہ خشوع نفاق کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم تو جھکا ہو مگر دل جھکا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے آگے وہ شخص جھکتا ہے جس کی شہوت کی آگ بجھ چکی ہو، اس کا دھواں بھی اس کے سینے سے ختم ہو چکا ہو اور اس کا سینہ صاف ہو، اس میں نور و عظمت چمک اٹھا ہو۔ اس لیے اس خوف وفا کی وجہ سے جو اس کے سینے میں بھری ہے، اس کی نفسانی خواہشات مر چکی ہیں اور اعضاء کی آتشی قوتیں بجھ چکی ہیں۔ دل میں اطمینان و وقار آ گیا ہے، اب اسے اللہ تعالیٰ ہی سے اور اس کے ذکر سے ہی چین آتا ہے۔ اس کے رب کی طرف سے اس پر سکینہ نزول ہوتا ہے جس سے وہ مطمئن ہے۔ محبت کے معنی۔ محبت کے معنی مطمئن کے ہیں، کیونکہ حبت اس نیچی زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہر جائے۔ دل محبت خشوع و سکون والا دل ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ رب کے جلال و عظمت کے آگے اپنی انتہائی ذلت و انکساری کا اظہار کرے اور اس کے آگے سجدے میں گر جائے، پھر موت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔
دل متکبر اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے بلند اور ابھرا رہتا ہے، جیسے اونچی زمین کہ اس میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ خشوع نفاق اصل میں خشوع نہیں بلکہ خشوع کا بہانہ ہے کہ تصنع کے طور پر دکھاوے کے لیے اعضاء جھکا دیے جائیں اور قلب میں خشوع نہ ہو بلکہ شہوتوں سے بھرپور ہو اور برے ارادے عروج پر ہوں اور جوش مار رہے ہوں۔ بظاہر جھکاؤ ہے، جبکہ میدان کا اژدہا اور جھاڑی کا شیر پسلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ موقع ملتے ہی کھائے۔ غرور و خودداری میں فرق۔ خودداری یہ ہے کہ انسان کمینے پن سے، بری عادتوں سے اور طمع و لالچ سے بچتا رہے اور اپنا نفس ان رذائل میں داخل کرنے سے اونچا سمجھے۔ غرور دو اشیاء کے درمیان سے سر اٹھاتا ہے کہ خود کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھا جائے۔ اس کے برخلاف خودداری دو عظیم الشان عادات سے پیدا ہوتی ہے: نفس کی شان، عزت و بزرگی قائم رکھنا اور اس کے مالک کی تعظیم و تکریم کرنا کہ اس کا بندہ کمینہ، گرا ہوا اور خسیس نہ ہو۔ پھر ان دونوں باتوں کا لحاظ کر کے نفس کی شرافت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی حفاظت و نگرانی کی جائے اور کسی بری عادت میں نہ گرنے دیا جائے۔ یہ چیز نفس کی صلاحیت پر اور اللہ تعالیٰ کی امداد پر موقوف ہے۔ جو دل صلاحیت و امداد سے خالی ہے وہ تمام بھلائیوں سے خالی ہے۔ حمیت و جفا میں فرق۔ حمیت نفس کا اس دھن سے تیرے ملامت چھڑانا ہے جو خبائث و رذائل کا سرچشمہ ہے، گو دودھ کی کثرت ہو اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں۔ لہٰذا اگر تم چاہو تو اس میں جلدی کرو کہ محمود و مشکور بنو، اور چاہو تو دیر لگاؤ کہ صلہ گنوا بیٹھو۔ اس کے برخلاف نفس کے جفا کی سختی دل کی شقاوت اور طبیعت کی کثافت ہے، جس سے ایک بہت بری عادت پیدا ہوتی ہے جسے زیادتی کہتے ہیں۔ تواضع اور رسوائی میں فرق۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اس کے اچھے نام اور صفات جلالیہ کی پہچان سے اور اس کی تعلیم و محبت سے اس طرح اپنے نفس کی معرفت سے، اس کی تفصیلات سے، اس کے کاموں کے عیبوں سے اور اس کی مصیبتوں سے ایک عادت پیدا ہوتی ہے جسے عاجزی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا ٹوٹ جانا اور اس کی مخلوق سے محبت و پیار اور رحمت و شفقت سے پیش آنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ جاننا اور اپنا کسی پر حق نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ مجھ سے اچھے ہیں اور ان کے حقوق مجھ پر واجب ہیں۔ یہ خلق جمیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب و معزز بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف رسوائی ایک قسم کی دنات و خست اور نفس کی ذلت ہے کہ نفسانی لذتوں اور شہوتوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو پست کر دے، جیسے کمینوں کی اپنا مطلب نکالنے میں تواضع ہوتی ہے اور مفعول بہ کی فاعل کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دراصل تواضع نہیں بلکہ رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے اور رسوائی ناپسند۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم عاجزی کرو، کسی پر فخر نہ کرو اور نہ کسی پر بغاوت کرو۔ انکساری کی اقسام۔ انکساری کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس کی تعمیل کے لیے اور ممانعت کے وقت اس سے بچنے کے لیے پست ہو جانا، کیونکہ نفس آرام طلبوں کے لیے تعمیل حکم میں شرماتا ڈرتا ہے اور اس سے ایک قسم کا انکار اور بندگی سے انکار پیدا ہوتا ہے اور ممانعت کے وقت منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے حکم اور ممانعت کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے تو بندگی کے لیے عاجزی ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رب کی عظمت و جلال کے لیے اور اس کی عزت و بڑائی کے لیے تواضع۔ جب کبھی نفس ناک چڑھائے تو بندہ رب کی عظمت و انفرادیت کو اور اس کے سخت غصے کو یاد کر کے ٹھنڈا ہو جائے اور عاجزی اختیار کر لے۔ اس طرح اللہ کی عظمت سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا
وہ اللہ کی ہیبت سے ڈر جائے گا اور اس کے غلبے سے پست ہو جائے گا۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے جو تواضع کی پہلی قسم کو لازم ہے، لیکن پہلی قسم اس کو لازم نہیں۔ اصل متواضع وہی ہے جس میں دونوں قسم کی تواضع پائی جائے۔ دینی قوت حاصل کرنے اور بڑا بننے میں فرق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین بلند کرنے کے لیے بڑا بننا یہ ہے کہ شرعی حکموں کی عظمت برقرار رکھی جائے، شرعی قوانین جاری کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کا پورا احترام رکھا جائے۔ اور ذاتی بڑا بننا یہ ہے کہ ریاست و حکومت کی طلب ہو، اپنے بنائے ہوئے قوانین جاری کیے جائیں، چاہے شریعت کو تقویت پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ اگر اس راہ میں کوئی بات آڑے آ جائے تو وہ بے پرواہی سے ٹھکرا دی جائے اور اپنے مفاد کو شریعت پر مقدم رکھا جائے۔ ذاتی حمیت اور دینی حمیت میں فرق۔ دینی حمیت کو حکم و حاکم کی بڑائی پیدا کرتی ہے اور اپنی طرفداری کو نفس کی تعظیم اور نفسانی ختم شدہ لذتیں پیدا کرتی ہے۔ دینی حمیت میں اللہ کے حقوق کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے غصہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس میں پیدا ہوتی ہے جس کے دل پر اللہ کے غلبے کا آفتاب چمک رہا ہو اور اس کے نور سے اس کا جام دل لبالب بھر گیا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی ذات کے حق کے لیے غصہ نہیں آتا، بلکہ اس آفتاب سلطان کے نور کی وجہ سے آتا ہے جو اس کے دل پر روشنی کرتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار غصے سے سرخ ہو جاتے اور پیشانی پر پسینہ آ جاتا جو غصہ کو ختم کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی طرفداری ہی کی بنا پر غصہ آتا تھا۔ حضرت اسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام کی ٹوپی گرم ہو جاتی تھی۔ اپنی طرفداری میں نفس کے اندر طلب لذت کے لیے یا فوت شدہ لذت کی وجہ سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ نفس میں ہے اور فتنہ ہی شعلہ ہے، اور نفس آتش شہوت اور غصے کی آگ سے بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ شہوت و غضب ایسی آگیں ہیں جو اعضاء پر حرارت پیدا کر دیتی ہیں، خواہ اللہ کے حق کے لیے یہ گرمی نفس مطمئنہ کی طرف سے یا اپنے حق کے لیے نفس امارہ کی طرف سے۔ سخاوت اور فضول خرچی میں فرق۔ سخی دانا و بینا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حکمت ہی سے سخاوت کے موقع پر سخاوت کرتا ہے، اور اسراف کرنے والا فضول خرچ ہے، اکثر بلا موقع و محل کے خرچ کرتا ہے اور کبھی کبھی موقع پر بھی خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دانائی سے مال میں حقوق رکھے ہیں جو دو قسم کے ہیں: حقوق مقررہ اور حقوق غیر مقررہ۔ حقوق مقررہ جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور جن کا خرچ اٹھانا لازم ہے ان کا خرچہ، اور حقوق غیر مقررہ جیسے مہمان کا خرچ، ہدیہ دینے والوں کا بدلہ اور وہ خرچہ جس سے عزت و آبرو قائم رہے۔ سخی یہ تمام حقوق خوشی خوشی پوری طرح سے اس امید پر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صلہ دے گا، اس لیے وہ دل کی سخاوت، سینے کی فراخی اور نفس کی بخشش کے ساتھ خرچہ کرتا ہے، لیکن مصرف کا شہوت و خواہش کی وجہ سے ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور اندھا دھند خرچ کرتا ہے، نہ تو خرچ کا اندازہ رکھتا ہے اور نہ مصلحت کی رعایت پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر اتفاقیہ کوئی حکمت نکل آئے تو نکل آئے۔ سخی کی مثال اس جیسی ہے جو زرخیز زمین میں بیج بوتا ہے اور ایسے مواقع تلاش کرتا ہے جہاں پھل پھول پیدا ہوں، اور اسراف کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو سخت و بنجر زمین میں بیج بوتا ہے، اگرچہ حسن اتفاق سے کہیں اس کا ڈالا ہوا بیج اگ بھی آئے اور پھل بھی آ جائے، لیکن عام طور پر بیج بیکار ہی جاتا ہے۔ برخلاف سخی کے اس کا بیج پھلتا پھولتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، بلکہ اس سے تو کبھی کثرت پیداوار کی وجہ سے نباتات اکھیڑ کر ہلکی بھی کرنی پڑتی ہیں تاکہ باقی اچھی طرح پرورش پائے اور زمین کی پوری طرح سے تربیت کر سکے۔
اصل اور مطلق جواد سخی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی کی ہر بخشش اللہ کی بخشش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر وہ قطرہ بھی اسی کی بخشش میں سے ہے، اور وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اس کی بخشش اس کی دانائی کے مطابق ہوتی ہے اور موقع و محل کی نسبت ہی سے ہوتی ہے، گو عوام کی آنکھوں سے وہ موقع چھپا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا فضل اتارنے کا موقع معلوم ہے، اور یہ بھی کہ کون سا محل اس کے فضل کا حقدار ہے اور کون سا نہیں۔ تکبر اور خوف میں فرق۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور جلال و جبروت سے بھر جاتا ہے تو اس پر سکینہ اترتی ہے اور ایک نور چھا جاتا ہے۔ پھر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بندے کے چہرے سے مٹھاس و ہیبت خارج ہونے لگتی ہے، اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت و ہیبت داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف لوگوں کے دل مائل و مانوس ہونے لگتے ہیں اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب اس کی باتیں بھی نور والی، اس کا نکلنا بھی نور والا، اس کا داخل ہونا بھی نور والا، اور اس کا عمل بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس پر وقار چھایا رہتا ہے، اور اگر باتیں کرتا ہے تو انہیں دل اور کان بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب کسی کا دل جہالت و ظلم سے بھر جاتا ہے تو اس سے عبودیت رخصت ہو جاتی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی چھا جاتی ہے۔ اب وہ لوگوں کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور دوسروں کو قابل عزت نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اونچا شمار کرنے لگتا ہے، ملنے والوں کو سلام نہیں کرتا، اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ ہنس مکھ چہرے سے نہیں ملتا بلکہ ترش روی سے ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے تو لوگوں پر حقوق ہیں لیکن مجھ پر کسی کا حق نہیں، اور میں سب سے اچھا ہوں لیکن مجھ سے کوئی اچھا نہیں۔ ایسا آدمی دن بدن اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جبکہ محبت، خوف عظمت الہی کی نشانی ہے اور غرور، بڑائی، ظلم و جہالت کی نشانی ہے۔ سیانت و تکبر میں فرق۔ عزت و آبرو کی حفاظت یعنی سیانت کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بہت زیادہ سفید اور قیمتی جوڑا پہن کر بادشاہ کے دربار میں جانا اور حکام اور رؤساء سے ملنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو میل کچیل، گرد و غبار اور داغ دھبوں سے پاک و صاف رکھنے کی بہت کوشش کرے گا تاکہ کپڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کے قابل رہیں، اور بڑی احتیاط رکھے گا اور ان جگہوں سے بچ کر نکلے گا جہاں کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہو، اور اپنے کپڑوں پر کسی داغ دھبے کو یا گندگی کی چھینٹ کو برداشت نہ کرے گا، اور اگر اتفاق سے کوئی چھینٹ پڑ گئی تو فوراً اسے صابن سے اچھی طرح صاف کر کے دھوئے گا تاکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہی حال دل و دین کی حفاظت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تم اسے گناہوں کے داغوں اور دھبوں سے بچتا ہوا پاؤ گے جیسے بہت سفید کپڑے پر گندگی کا گہرا دھبا یا داغ پڑ جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ گہرا اثر دل پر گناہوں کا ہوتا ہے، لیکن آنکھیں کپڑوں کے دھبوں کو دیکھ لیتی ہیں مگر دل کے دھبے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ لاپرواہی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو تہمت کی جگہوں سے بھاگتا ہوا، لوگوں سے بچتا ہوا اور ان سے دور رہتا ہوا پاؤ گے تاکہ اس کے دل کے مہینوں بہت زیادہ سفید کپڑے پر رنگ دینے والوں، ذبح کرنے والوں اور باورچیوں کے کپڑوں کی طرح گناہوں کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ غرور کرنے والا بھی احتیاط کرنے میں اس کے مثل ہے، لیکن وہ لوگوں کی گردنوں پر چڑھنا اور انہیں اپنے پیروں سے روندنا چاہتا ہے۔ اس کی حفاظت اور طرح کی ہے اور اس کی اور طرح کی۔ شجاعت و جرأت میں فرق۔ بہادری کا تعلق دل سے ہے۔ شجاعت نازک اور خطرناک موقعوں پر جمے رہنے کا نام ہے۔ یہ عادت
صبر اچھے خیال سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب فتح کی امید کے ساتھ ساتھ صبر ہوگا تو انسان نازک ترین موقعوں پر بھی جمع رہے گا، جیسے بزدلی، برے خیال اور بے صبری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس میں نہ فتح کی امید ہوتی ہے اور نہ صبر کی مدد۔ بزدلی کی جڑ بدخیالی ہے اور بزدل کا دل خدشہ سے بھرا ہوا ہے، جس کا منشا پھیپھڑے ہیں۔ بدگمانی اور دلی وسوسہ کے وقت پھیپھڑے پھول جاتے ہیں اور دل پر دباؤ ڈال کر اسے بھینچ دیتے ہیں اور اسے اس کی جگہ پر بے قرار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دل میں بے قراری و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر بدتر خلق دل نکال دینے، ہلا دینے والی نامردی اور ہائے ہائے کرانے والی لالچ ہے۔ یہاں نامردی کو خالے کہا گیا ہے کیونکہ یہ پھیپھڑے کے پھولنے کی وجہ سے دل کو اس کی جگہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ جبکہ بدر کے دن ابو جہل نے عتبہ سے کہا تھا کہ تیرا تو پھیپھڑا پھول گیا، تو نامراد ہو گیا۔ پھر جب دل ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عقل کی تدبیر بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آخر کار اعضاء پر بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے، وہ درست طور پر کام انجام نہیں دیتے۔ بہادری دل کی حرارت اور اس کا غصہ ہے کہ دل ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ پھر جب مختلف اعضاء دل کا ڈٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اعضاء دل کے خدام و لشکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پوری فوج بھاگ پڑتی ہے۔ بہادری بھی اقدام ہے جس کا سبب لاپرواہی اور انجام پر نظر نہ ڈالنا ہے۔ جرأت میں نفس غیر موضوع اقدام بھی ہے اور ایسے اقدام کر گزرتا ہے اور عوارض سے نظر چرا لیتا ہے، چاہے فائدہ یا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ حزم و جبن میں فرق۔ وہ دور اندیش ہے جس نے غور و فکر اور حوصلہ کے ساتھ معاملہ کو باریکی سے سمجھنے کی جد و جہد کی اور اس کی کمی و زیادتی کا اندازہ لگا کر ہر پہلو کے مطابق و مناسب تجویز کے بارے میں سوچا۔ لفظ حزم قوت و جمع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حزمہ لکڑیوں کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ حازم معاملہ کے ہر پہلو کے بارے میں غور کرتا ہے اور اس کے حل کا بہترین طریقہ سوچ لیتا ہے، لہٰذا دور اندیشی اور غور و فکر کی روشنی میں اقدام کا موقع نہ سمجھ کر اس سے باز رہتا ہے، بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ اقتصاد و شوہ میں فرق۔ معاش اچھی عادت ہے جو عدل و حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ عدل کی وجہ سے خرچ کرنے نہ کرنے میں میانہ روی بھرتی جاتی ہے اور حکمت سے خرچ کیا یا نہ کیا جاتا ہے۔ غرض کہ ان دونوں سے صفت معاش درمیانی راہ پیدا ہوتی ہے جو دو مذموم طرفوں افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ آیا، اپنا ہاتھ گردن میں باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی پھیلا دو کہ خود قابل الزام و خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا إِلَى الْآيَةِ، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ضائع نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ شوہ بخل و حرص بری عادت ہے جو بدگمانی اور نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان کے وعدے سے اسے حوصلہ ملتا ہے، یہاں تک کہ انسان انتہائی حریص بن جاتا ہے اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے سسکتا ہے، کہیں فقیر نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الانسان خلق ہلوعا الی الآیہ، انسان حریص پیدا کیا گیا ہے، اگر اسے محتاجی چھو لیتی ہے تو چیخ پڑتا ہے اور اگر مال آ جاتا ہے تو اسے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے۔ احتراز و بدگمانی میں فرق۔ محترز یعنی محتاط اس کی طرح ہے جو اپنا مال
اور سواری لے کر سفر پر چل نکلتا ہے، اور ہر ڈاکو کو اور خطرناک جگہ سے پوری کوشش سے بچتا ہے، اور ہر خطرے کے مقابلے کے لیے ظاہری اسباب سے مسلح ہے، گویا دشمن سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کی ہوشیاری نے اس سے بچنے کے لیے تمام ظاہری سامان حاصل کر لیے ہیں، اور اس کی ہمت نے اسے بدگمانی سے بچا لیا۔ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے دل بدگمانیوں سے بھر جائے، اور اس کا اثر زبان و اعضاء پر ظاہر ہونے لگے، اور لوگ بھی ایسے شخص پر نکتہ چینی اور لعنت و ملامت کرتے رہیں۔ یہ ان سے بغض رکھے اور وہ اس سے، اور یہ ان سے ڈرے اور وہ اس سے، جبکہ محترز لوگوں میں ملنے کے باوجود ان سے احتیاط برتتا ہے، اور بدگمان ان سے ملتا ہی نہیں اور ان سے دل میں کینہ کپٹ اور بغض رکھتا ہے۔ فراست و گمان میں فرق۔ خیال صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، دل کی روشنی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اندھیرے کے ساتھ بھی، اسی طرح دل کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ناپاکی کے ساتھ بھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اکثر گمانوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، مگر اہل فراست کی تعریف فرمائی، ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین، بے شک ان میں فراست والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حکم خداوندی ہے، یحسبہم الجاہل الی الآیہ، جاہل انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں فراست سے ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھا دیتے، آپ انہیں ان کے چہروں سے، ان کے طرز کلام سے پہچان جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اصل فراست دل سے متعلق ہے، جو صاف و شفاف اور میل کچیل سے پاک ہوتی ہے اور تقریب کی دلیل ہے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کے دل میں مقرر فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ کے قرب سے فراست حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب دل اللہ کے نزدیک آ جاتا ہے تو اس سے ادراک و معرفت حق کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے مرتبے کے مطابق اللہ کے قریب والے روشن دان سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور اس روشنی میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو پوشیدہ ہیں اور دور سے دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب کے لیے فرائض سب سے اہم حصہ ادا کرتے ہیں، اور بندہ نفلوں سے بھی میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ میری ہی بات سنتا ہے، میری ہی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے، میرے ہی حکم کے مطابق پکڑتا ہے، اور میرے ہی حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تقریب سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہنے لگتا ہے تو بندے کے تمام اعضاء اس کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں، اور اس کا دل ایک صاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حقائق کے برعکس بلا کم و کاست نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کی فراست غلطی نہیں کرتی۔ یہ علم غیب نہیں بلکہ علام الغیوب نے اسے دل میں حق ڈال دیا ہے جو اس سے نزدیک ہے اور اس کے نور سے چمک رہا ہے، اور اوہام و وسواس کی فریبیوں سے بلند ہے۔ جب دل پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی کرنیں اعضاء تک بھی پہنچنے لگتی ہیں۔ یہی نور دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو مقتدی ہوتے تھے، دل کی آنکھوں سے یا نور کی فراست سے نماز میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کو دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خندق کھودتے کھودتے شام کے محل، صنعاء کے دروازے اور کسریٰ کے شہر دیکھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں موتا میں لڑنے والے سپہ سالاروں کو شہید ہوتے دیکھا، اور ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ کو حبشہ میں وفات پاتے ہوئے دیکھ لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں جا کر غائبانہ نماز بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کی زمین اونت میں اپنے سپہ سالار اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن سے لڑتا ہوا دیکھا اور ہدایت فرمائی کہ پہاڑ کے آگے رہو، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدج کے چند آدمی جن میں نجائی بھی تھے آئے۔ آپ نے ان کو خوب غور سے دیکھا اور پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ مالک بن حارث ہیں۔ فرمایا، اسے کیا ہو گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی مار ہو، میں اس کی طرف سے مسلمانوں کے ایک سخت دن کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ عمر بن عبید حسن کے پاس آئے، فرمایا، یہ نوجوان کا سردار ہے، یہ نوجوانوں کا سردار ہے اگر محدث نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی فراست۔ کہتے ہیں ایک بار امام شافعی علیہ الرحمہ اور محمد بن حسن مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ محمد بولے، میرے خیال میں یہ بڑھئی ہے۔ امام شافعی بولے، میرے خیال میں لوہار ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پہلے لوہار تھا اور اب تاجر ہے۔ ابو القاسم منادی کی فراست۔ ایک مرتبہ ابو القاسم منادی کی بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس ابو الحسن بوشجی اور حسن لوہار آئے۔ انہوں نے آدھے درہم کے سیب ادھار خرید لیے تھے راستے میں۔ جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہ کیسا اندھیرا ہے؟ انہوں نے خیال کیا شاید ادھار سیب خریدنے کی وجہ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ چنانچہ دونوں الٹے پاؤں واپس ہو گئے اور سیب کی قیمت ادا کر کے پھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی انسان کا اندھیرا کیسے نکلنا ممکن ہے؟ مجھے اپنا حال بتاؤ۔ دونوں نے سیب کا واقعہ بیان کیا۔ سن کر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر بھروسہ تھا کہ وہ قیمت ادا کر دے گا، اور وہ شخص تم دونوں سے تقاضا کرتے ہوئے شرما رہا تھا۔ ابو عثمان حمیری علیہ الرحمہ کی فراست۔ ابو زکریا اور ایک عورت کے درمیان جھگڑا تھا۔ ایک دن ابو عثمان حیری کے پاس کھڑے اس عورت کا خیال آیا۔ ابو عثمان نے سر اٹھا کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شاہ کرمانی علیہ الرحمہ کی فراست۔ کہتے ہیں کہ شاہ کرمانی رحمہ اللہ غضب کی فراست رکھتے تھے اور ان کی فراست اکثر صحیح ہوا کرتی تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو حرام چیزوں سے آنکھ بند کر لے اور خواہشوں سے اپنا دل مار لے، دل دائمی مراقبہ سے آباد رکھے، سنت کا پابند رہے اور حلال کھانے کا عادی ہو، اس کی فراست کبھی غلطی نہیں کرتی۔ ایک نوجوان کی فراست۔ ایک نوجوان جنید رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، دل کے خیالات بتایا کرتا تھا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے سامنے بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں لوگوں کا ایسا ایسا خیال ہے؟ بولا، دل میں کوئی بات سوچیے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا، سوچ لی۔ جوان نے بات بتا دی۔ جنید بغدادی نے کہا، غلط ہے۔ بولا، اچھا پھر سوچیے۔ فرمایا، سوچ لی۔ بولا، یہ بات ہے۔ فرمایا، غلط۔ کہنے لگا، عجیب بات ہے، آپ بھی سچے ہیں اور مجھے بھی اپنے دل کی خبر ہے۔ فرمایا، تم نے تینوں دفعہ درست بتایا تھا، میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تمہاری قلبی واردات بدلتی تو نہیں۔ ایک فقیر کی فراست۔ ابو سعید رحمہ اللہ خراز کا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد حرام میں گیا، اتنے میں ایک فقیر آیا جو 2 گڈریاں پہنے ہوا تھا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے دل میں کہا، ایسے ہی لوگوں پر بوجھ ہیں۔ فقیر نے مجھے دیکھ کر یہ آیت پڑھی، اعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، یقین مانو اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے، اس لیے اس سے ڈر جاؤ۔ کہتے ہیں یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی، وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔